بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی اچھے انداز میں سمجھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا، ایک شیر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کے قریب کوئی بھی درخت نہیں تھا کہ جس پر وہ چڑھ جاتا۔ اسے ایک کنواں نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی کنویں سے باہر نکل آؤں گا۔ جب اس نے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے دیکھا تو کنویں میں پانی کے اوپر ایک کوبرا سانپ تیرتا ہوا نظر آیا۔ اب پیچھے شیر تھا اور نیچے کنویں میں کوبرا سانپ تھا۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ اسے کنویں کی دیوار پر کچھ گھاس اگی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ میں اس گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر رہوں کہ شیر کھائے اور نہ نیچے جاؤں کہ سانپ ڈسے، میں درمیان میں لٹک جاتا ہوں۔ جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی باہر نکل آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کالا اور ایک سفید چوہا دونوں اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس گھاس کو پکڑ کر وہ لٹک رہا تھا۔ اب اسے اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا نظر آیا۔ اس پر مکھیاں تو نہیں تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ چھتا دیکھ کر اسے خیال آیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح اس میں کیسا شہد ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی پر جب شہد لگا کر چھکا تو اسے بڑا مزہ آیا۔ اب وہ اسے چاٹنے میں مشغول ہو گیا۔ نہ اسے شیر یاد رہا نہ ناگ، یعنی نہ اسے شیر یاد رہا اور نہ کالا کوبرا سانپ۔ نہ اسے شیر یاد رہا اور نہ کالا کوبرا سانپ یاد رہا اور نہ ہی اسے چوہے یاد رہیں۔ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ مثال دینے کے بعد امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے دوست، تیری مثال اسی انسان کی سی ہے۔ ملک الموت شیر کی مانند تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے۔ کالا اور سفید چوہا یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہے۔ گھاس تیری زندگی ہے جسے چوہے کاٹ رہے ہیں، اور یہ شہد کا چھتا دنیا کی لذتیں ہیں جن سے لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہوا ہے۔ تجھے کچھ یاد نہیں، سوچ کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ واقعی بات یہی ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ کوئی کھانے پینے کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی اچھے عہدے اور شہرت کی لذت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہی لذتیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ اسی لیے جہاں ترک دنیا کا لفظ آئے گا اس سے مراد ترک لذات ہوگا۔ کسی شاعر کا شعر ہے، عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشتري دنياه بالدين أعجب وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من زين أعجب۔ مجھے اس شخص پر تعجب آتا ہے کہ جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لے، اور اس سے زیادہ تعجب اس شخص پر ہے جو دین کے بدلے دنیا خرید لے، اور ان دونوں سے زیادہ تعجب اس شخص پر ہے جو اپنے دین کو دوسروں کی دنیا کے بدلے فروخت کر دیں، یعنی دنیا کا فائدہ تو دوسرے کو ہو اور دین اس کا ضائع اور برباد ہو۔ تروعنی الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات۔ مجھے جنازے ہر روز ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔
ہارون الرشید کے بیٹے نے مرنے کے وقت ابو عامر سے چند اشعار کہے، جن میں سے دو یہ ہے: یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفض والنعیم یزول واذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانک بعدها محمول۔ میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائیں تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مرتبہ دنیا کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا: احلام نوم او کظل زائل ان اللبیب بمثلها لا یخدع۔ اس کی مثال سونے والوں کے خواب کی ہے یا چلنے والے سائے کی ہے۔ عقل مند آدمی کو اس جیسی چیز کے ساتھ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے: یا اہل لذات دنیا لا بقاء لها ان اغترارا بظل زائل حمقو۔ اے دنیا کی لذت والو، اس کو دوام بالکل نہیں ہے، ایسے سائے کے ساتھ دھوکہ کھانا جو چل رہا ہو حماقت ہے۔ بہلول کے سامنے ایک بچے نے شعر پڑھا، وہ یہ ہے: یا من الیہ المبتہل یا من علیہ المتکل یا من اذا ما عامل یرجوہ لم یختل عمل۔ جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو اگر کسی بھائی کو پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر اگلی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔